السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ الاصول من علم الاصول میں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی دلالت الفاظ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ دلالت الفاظ کے مباحث میں اس سے پہلے امر کا تذکرہ کیا، پھر نہی کے مباحث کا اور مسائل کا تذکرہ کیا، اس کے بعد موانع تکلیف کی بحث ضمناً لے کر کے آئے، پھر دلالت الفاظ کی طرف لوٹ رہے ہیں علامہ عثیمین رحمہ اللہ اپنی کتاب الاصول من علم الاصول میں۔ دلالت الفاظ میں سے ایک قسم ہے عموم اور خصوص کی۔ ہم اپنے علماء کی تقریروں میں، اپنے علماء کی کتابوں میں، فقہا کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ یہ لفظ عام ہے، عموم کا فائدہ دیتا ہے، اس کی تخصیص کر دی گئی ہے، یہ لفظ خاص ہے، خصوص کا فائدہ دے رہا ہے۔ تو پھر یہ عام اور خاص ہے کیا؟ کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ لفظ عام ہے، اور اگر عام ہے تو اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ یا کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ لفظ خاص ہے، اور اگر خاص ہے تو خاص کا فائدہ کیا ملے گا؟ نصوص شریعت سے استنباط میں ان تعلیمات کا جاننا بہت ہی ضروری ہے، ان قواعد کی معرفت بہت ہی ضروری ہے۔ عموم خصوص کی معرفت، اطلاق و تقیید کی جانکاری، مجمل اور مبین کا علم، صیغے اوامر اور صیغے نواہی کی معرفت، یہ ساری چیزیں نصوص شریعت سے استنباط کے وقت جاننا اور ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ جہاں بھی ان چیزوں کی معرفت سے ہم غافل ہوں گے، نص ہمارے سامنے ہوگا لیکن اس نص سے ہم صحیح استدلال نہیں کر سکتے۔ دلیل ہم بنا لیں گے کہ یہ دلیل ہے، لیکن یہ دلیل ہمارے مسئلہ پہ کیسے دلالت کرتی ہے، وجہ استدلال کیا ہے، ہم اس وجہ استدلال کی صحت تک بغیر ان چیزوں کی معرفت کے نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہی اصول فقہ کا فائدہ ہے کہ جہاں پہ علم مصطلح الحدیث حدیث کی صحت کے لیے ضروری ہے، ویسے علم اصول فقہ کی معرفت اس حدیث سے استدلال کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں عام کی بحث۔ علامہ عثیمین رحمہ اللہ سب سے پہلے عام کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں العام لغتاً الشامل۔ العام میم مشدد ہے، اسم فاعل ہے عموم سے، عموم کا مطلب شمول، اور عام کا معنی شامل۔ شامل معروف ہے، اردو میں مستعمل ہے۔ اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں اللفظ المستغرق لجمیع افرادہ بلا حصر۔ تین چیزیں بتلائی ہیں اس تعریف میں۔ کہا وہ لفظ ہے جو اپنے تمام افراد کو مستغرق ہو، یعنی شامل ہو، بلا حصر۔ جو افراد عام میں شامل ہیں یا لفظ میں شامل ہیں، ان افراد کی تحدید نہ کی گئی ہو، ان افراد کو معدود نہ کیا گیا ہو۔ اگر ان کی تحدید کر دی گئی 100 سے، 1000 سے، 1 لاکھ سے، 10 لاکھ سے، کروڑ سے، 10 کروڑ سے، یعنی ان کی تحدید کر دی گئی گنتیوں میں
تو پھر وہ لفظ عام میں نہیں ہو سکتا. کہتے اللفظ المستغرق، عام وہ لفظ ہے جو شامل ہو، احاطہ کیے ہوئے ہو، لجمیع افرادہ، اپنے تمام افراد کا. افراد کیا ہے؟ لفظ ہے اور لفظ ایک معنی پہ دلالت کرتا ہے. یہی معنی اس لفظ کا فرد ہے. جیسے کلمہ رجل، رجل کے مطلب مرد، رجل معنی مرد. تو یہ جو لفظ ہے مرد، جتنے لوگ مرد ہوں گے سب اس رجل کلمہ کے افراد ہیں. دوسری مثال ماؤن، ماؤن کے معنی پانی. چاہے وہ صفا شریعت کالج کا پانی ہو، نل کا پانی ہو، یا ٹنکی کا پانی ہو، یا آپ بہار میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے گھر کا پانی ہو، یا آپ کے یہاں کی ندی کا پانی ہو. جب ماؤن کہا جائے گا تو جہاں کہیں بھی پانی پایا جائے گا، ہر ایک پانی لفظ ماؤن کے افراد میں سے ایک فرد ہے. یعنی ہر پانی پہ وہی لفظ صادق آئے گا کہ ماؤن اس کو بھی کہا جائے گا. تو افراد کا مطلب یہ کہ لفظ، وہ لفظ جس معنی پہ دلالت کرتا ہے وہی معنی اس کا فرد ہے. اس معنی میں جتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں سارے اس لفظ کے افراد ہیں. تو عام ہر وہ لفظ ہے جو اپنے تمام افراد کو شامل ہو، یعنی جس معنی کے لیے بنایا گیا ہے اس معنی سے متصف جتنے لوگ ہوں گے سب اس لفظ کے اندر شامل ہوں گے، سب کے اوپر وہ لفظ دلالت کرے گا، ایک قید کے ساتھ کہ جتنے افراد ہیں ان کو محصور نہ کیا جائے، ان کی تعیین نہ کی جائے، ان کی تحدید نہ کی جائے، ان کی کاؤنٹنگ نہ کی جائے. جیسے رجل مرد، دنیا کے جتنے مرد ہیں سب کلمہ رجل میں داخل ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کہہ دیا جائے 1000 رجل، 1000 مرد، تو اب رجل جن لوگوں پہ دلالت کرتا تھا دنیا میں 1000 سے زائد لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ان میں سے جب 1000 کہہ دیا گیا تو صرف 1000 لوگوں پہ دلالت کر رہا ہے. لہذا جب 1000 رجل کہا جائے گا تو اس کو کہا جائے گا عموم کا یہ صیغہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ رجل کے جو افراد ہیں ان کو محصور کر دیا گیا ہے، ان کی کاؤنٹنگ کر دی گئی، ان کی تحدید کر دی گئی کہ اس رجل سے یہاں پہ مراد صرف 1000 لوگ ہیں، بقیہ لوگ نہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ان الابرار لفی نعیم، کہ جو متقین ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے. الابرار، برن کی جمع ہے ابرار، اور ابرار سے پہلے الف لام داخل ہے. الف لام کی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک الف لام زائدہ ہے، ایک الف لام تعریف کا فائدہ دیتا ہے، ایک الف لام جنس کا فائدہ دیتا ہے، ایک الف لام عہد کا فائدہ دیتا ہے، وہیں پہ ایک الف لام ہے استغراق کا فائدہ دیتا ہے. تو ابرار میں جو الف لام ہے وہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے. جتنے بھی نیک لوگ ہوں گے وہ سب کے سب نعیم میں ہوں گے. 1000 نیک لوگ حصر نہیں کیا گیا، کاؤنٹنگ نہیں کی گئی، تحدید نہیں کی گئی. جتنے بھی نیک لوگ ہوں گے ان کی کوئی تحدید نہیں ہے. اس کے بعد تعریف کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا
المستغرق لجمیع افرادی، کیونکہ تعریف میں کہا ہے هو اللفظ المستغرق لجمیع افرادی، کہتے ہیں المستغرق لجمیع افرادی کی قید سے ہر وہ لفظ نکل جائے گا جو صرف ایک چیز پہ دلالت کرتا ہے. جیسے اعلام، نام، مثال کے طور پہ خالد، خالد نام لیا گیا، یہ نام ہے، علم ہے ایک شخص کا. کیا دنیا میں جتنے انسان ہیں سب پہ لفظ خالد دلالت کرتا ہے؟ نہیں. جن کا نام خالد ہوگا وہی لوگ مراد ہوں گے، باقی لوگ مراد نہیں ہوں گے. جیسے یہ کہ کہا جائے کہ خالد پڑھنے میں محنت نہیں کر رہا ہے، ٹیچر نے کہا خالد پڑھنے میں محنت نہیں کر رہا ہے. کلاس میں 50 بچے، کیا خالد محنت نہیں کر رہا ہے اس لفظ سے یہ سمجھا جائے گا کہ 50 کے 50 لوگ محنت نہیں کر رہے ہیں، یا صرف خالد متوجہ ہوگا کہ خالد محنت نہیں کر رہا ہے؟ یقیناً صرف خالد متوجہ ہوگا اس خطاب کا. تو ہر وہ لفظ جو علم کے لیے بنایا گیا ہے وہ المستغرق لجمیع افرادی کی قید سے نکل جائے گا، جو کسی ایک چیز پہ دلالت کرتا ہے. ایسے ہی اگر کوئی نکرہ مثبت سیاق میں وارد ہو، کیونکہ جو سیاق ہوتا ہے کلام کا یا تو مثبت ہوتا ہے یا منفی ہوتا ہے، مثبت یا منفی. اگر نکرہ مثبت کے سیاق میں وارد ہوگا تو وہاں پہ کوئی ایک ہی شخص مراد ہوگا، گرچہ کون سا شخص مراد ہے اس کی تعین نہیں کی جائے گی، لیکن ایک ہی شخص مراد ہوگا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. رقبتن یہ نکرہ ہے اور سیاق اس کا سیاق اثبات ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، کہیں پہ نفی نہیں کی گئی. ایک غلام آزاد کرنا ہے. سارے غلاموں کو آزاد کرنا ہے؟ نہیں، ایک غلام. کون سا غلام آزاد کرنا ہے اس میں نہیں بتلایا گیا. اس کی خاصیت کیا ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں، اس میں نہیں بتلایا گیا. اس کے بعد کہتے ہیں وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا بِلَا حَصْرٍ، جو بلا حصر کی قید لگائی گئی ہے اس قید سے ہر وہ لفظ نکل جائے گا جو اپنے تمام افراد پہ دلالت تو کرے گا لیکن ان افراد کو محصور کیا جا سکتا ہے. ان افراد کی اگر تحدید کر دی گئی تو بلا حصر کی قید سے وہ الفاظ نکل جائیں گے. جیسے اسماء عدد، 100، 1000، 100,000، مليون، 10 مليون، 20 مليون، 1 کروڑ، 2 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، جن کی بھی کاؤنٹنگ کر دی گئی ہے وہ عام نہیں ہو سکتے، کیونکہ عام کا جو قاعدہ ہے کہ اپنے تمام افراد پہ دلالت کرے، تمام افراد کو محیط اور شامل ہو، اور ان افراد کی لمیٹیشن نہ کی گئی ہو، ان افراد کو محدد نہ کیا گیا ہو، تحدید نہ کی گئی. تو امید کی بات سمجھ میں آئی ہوگی. یہ عام کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہے. آگے ذکر کر رہے ہیں عموم کے صیغے کیا ہیں، کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ لفظ عام ہے یا عام نہیں، اور عموم کے صیغوں پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.